نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں تمام ویورز؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں۔ آج ویورز وظائف سے ہٹ کر ایک میں آپ کے لیے ٹوٹکا لے کر آیا ہوں، اور ایسا ٹوٹکا کہ آپ انشاءاللہ اپنے دوستوں تک اس کو شیئر کرنا، اپنے دوستوں تک آپ کو شیئر کرنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا۔ اگر میرے ٹوٹکے سے آپ کو افاقہ ہوا تو پھر آپ دوستوں کو انوائٹ کریں، میری ویڈیو شیئر کریں۔ اگر آپ جو میں ٹوٹکا بتاؤں آپ کو اس سے فائدہ نہ ہو تو میرے چینل کو انسبسکرائب کر لیں۔ ٹوٹکا شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، جزاکم اللہ۔ کرنا آپ نے یہ ہے، جب آپ کھانے پر بیٹھیں تو کھانا شروع کرنے سے پہلے آپ دسترخوان پر جب آپ بیٹھیں تو آپ نے 1 گلاس پانی پی لینا ہے۔ اگر آپ کھانے کے درمیان 2 گلاس پیتے ہیں، 3 پیتے ہیں تو آپ نے ایسے کرنا ہے، کھانا شروع کرنے سے پہلے 1 گلاس 1.5 گلاس پانی پی لینا ہے، پھر کھانا کھانے کی دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، درمیان کی دعا، آخر کی دعا۔ کھانے کے درمیان، کھانے کے بعد آپ نے بالکل پانی نہیں پینا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کو زیادہ حاجت ہے پانی پینے کی تو آپ نے 2 گھنٹے بعد، ٹھیک 2 گھنٹے بعد آپ پانی پی لیں جتنا مرضی ہے۔ آج شام کو آپ یہ کام کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا، کل دوپہر کو یہ کام کریں۔ اگر آپ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں یا تیزاب ایسے کھانے جو جن میں چکناہٹ وغیرہ ہوتی ہے کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے معدے میں جلن ہوتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے، کھٹے ڈکار آتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ٹوٹکا استعمال کریں جو میں نے بتایا ہے کہ کھانے سے پہلے آپ پانی بالکل کھانے سے پہلے پانی پئیں، اور کھانے کے درمیان، کھانے کے بعد بالکل پانی استعمال نہ کریں، اور پھر دیکھیں کیسے آپ کے معدے میں جو جلن ہوتی ہے وہ کیسے ختم ہوتی ہے، اور جتنا مرضی ہے کھا لیں۔ اگر آپ 1 روٹی کھاتے ہیں تو 2 کھائیں، جو مرضی ہے چکناہٹ والا کھانا کھائیں، فاسٹ فوڈ استعمال کریں، لیکن آپ کے معدے میں تیزابیت نہیں ہوگی، جو ہے نا معدے میں جلن نہیں ہوگی اور کھٹے ڈکار نہیں آئیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اور یہ جو ٹوٹکا میں بتا رہا ہوں اس سے آپ کو افاقہ پہنچے تو دوستوں تک شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک یہ ویڈیو بھی شیئر کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہمارے اس چھوٹے سے عمل سے شاید کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ اس چیز سے شفا نصیب فرمائے۔ تو دعاؤں کی درخواست سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم۔